الله يومك ان شاء الله العافيه بخير صحه وسلامه وعافيه ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضروری ہے کہ ہم تمام مسائل کی طرح خمس کے مسائل میں بھی جتنی بھی روایتیں ہیں ان سب کو ساتھ میں رکھ کر دیکھیں. دیکھیں جیسے ہمارے پاس روایت ہے کہ حق لوہا نجس ہے، دوسری طرح وہی ایک اور روایت ہے کہتے ہیں لوہا پاک ہے. تو اب اس میں فقیہ کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور ان ساری روایات کو تحلیل کرے. خمس کے سلسلے میں بھی روایت امام صادق علیہ السلام سے لے کے امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک موجود ہے. اور جو دلیلیں ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو حلیت دی ہے روایات میں خمس کے سلسلے میں وہ شیعہ سے شیعہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہے جو خمس کو واجب نہیں جانتے اور خمس نہیں دیتے. اگر ان سے شیعہ کوئی چیز لیتا ہے جو یقیناً انہوں نے خمس نہیں نکالا تو اس کو امام نے حلال کر دیا اپنے شیعوں کے لیے. اور اس کی بہت سی تحلیلیں ہیں. وہ امام صادق جو انہوں نے خمس کو حلال کیا اس طرح کے مورد میں وہ خمس لیتے تھے لوگوں سے، یعنی خمس جب لوگ دیتے تھے تو لے لیتے تھے. دوسری طرف روایات میں کہ مثلا امام نے فرمایا کہ اس طرح میں اس سال تم پر خمس کو حلال کرتا ہوں. اگر امام صادق نے حل کر دیا تھا یا حلال کر دیا تھا تو پھر امام جواد کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس سال حلال کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملہ اپنے وقت کے لحاظ سے تھا. اور اسی طرح امام علیہ السلام سے جو روایت ہے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے جو روایت ہے اس سے بھی اس طرح کا جملہ موجود ہے. لہذا اگر ہم سارے قرائن کو دیکھیں اور اگر آپ نے کسی سے مال لیا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں خمس ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس نے خمس نہیں دیا ہے تو پھر وہ اس کا خمس آپ پر حلال نہیں ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا. ہاں لیکن اگر ایک ایسے شخص سے لیا ہے جو خمس کا قائل ہی نہیں ہے، یعنی دیگر مذاہب کے لوگ، تو وہ آپ پر حلال ہے. جو مسئلہ عروہ میں موجود ہے کہ کر تب متنجس ہوتا ہے کہ جب وہ اس کا رنگ نجاست کے رنگ کے جیسا ہو جائے. جس کا نجاست کا رنگ لے لے، نجاست کا کی بو لے لے. مثلا اگر آب انار میں خون گرے اور پھر اس میں پانی میں ڈال دیا جائے تو یہ لال جو ہوا ہے یہ خون کی وجہ سے ہوا ہے یا آب انار کی وجہ سے ہوا ہے؟ اگر معلوم ہے خون کی وجہ سے ہے تو نجس ہے، اگر نہیں تو نجاست نہیں ہے. قربہ موجود ہے، تفصیل سے موجود ہے. علم رجال کی جو اساس ہے، جو اصل ہے، وہ ائمہ سے ہے. آپ روایات کو دیکھیں، رجال کے سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں کہ اپنے دین کو نہ حاصل کرو مگر ان افراد سے، ہمارے شیعوں کے علاوہ مت لیں. یعنی ضروری ہے کہ ہم اپنے رجال کو پہچانے کہ وہ موالیان اہل بیت میں سے ہوں.
العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني تو اب اس طرح دوسری طرح کی روایت معلوم ہوتا ہے کہ راوی کو ثقہ ہونا ضروری ہے. أساسه من الأئمة عليهم السلام وأصحاب الأئمة جماعة منهم. اور اسی طرح خود ائمہ نے اور ان کے اصحاب نے بہت سی چیزوں کو نقل کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو دلیل ہے کہ رجال کی ضرورت ہے. كتب المفصلة مثل اگر آپ کتاب رجال محروم مغانی کے دیکھیں تو آپ کو بہت سے مسئلے اس میں حل ہو جائیں گے. هذا موجود هذا النبي. إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه مال آب عاصب. یہ جو پانی کے رنگ یا بو یا ذائقے بدلنے کی بات ہے، یہ قر کے مسئلے میں ہے. کم پانی اگر ہو، قلیل پانی ہو، تو اس میں تو یہ سب مسائل ہی نہیں ہوتے. اگر ایک قطرہ بھی گر جائے تو نجس ہے. مال آب کر. ہاں اگر تو ایک کر یہ پارچ خون ریختن، ہاں اگر ایک کر میں اتنا خون ڈال دیں کہ سب اس کا پورا رنگ بدل جائے تو ہاں نجس ہے. لیکن اگر اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے رنگ نہیں بدلے، بو نہیں بدلے، تو یہ کر نجس نہیں ہوگا. اگر بٹی کے زیادہ ہونے سے مضاف نہیں ہوا ہے، اگر پانی مطلق ہے ابھی بھی، تو کیا حرج ہے، استعمال ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، امام نے فرمایا، اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ایسے پڑھو جیسے لوگ پڑھتے ہیں، یعنی وہی قرآن ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. اس لیے نہیں کہ یہ حفص بن عاصم کی روایت ہے، بلکہ اس لیے کہ یہی تواتر کے ساتھ ہے. یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ حفص بن عاصم سے روایت ہے، بلکہ اس لیے کہ متواتر ہے. دیکھیے جو روایت ہے وہ یہ کہ رنگ خون ہو جائے یا رنگ نجاست. رنگ خون اینو عروه داره، حتی اگر خون چون سرخه این رنگ آب شد دیکھیے زرد. حتیٰ اگر رنگ اس کا خون کی مطلب اصل رنگ اس کا سرخ ہے لیکن اور یہ زرد ہو جائے تب بھی خون ہے. اور اسی طرح بو، اگر خون کی بو کو بو کرے تو کیسی مہک آتی ہے، ویسے ہی اگر مہک آ رہی ہے چاہے بہت کم ہو، لیکن اگر اس بو کو اس کے اندر موجود ہو جائے تو یہ نجس ہو جائے گا. قاعدتا همین اطلاق دیگه داره میگیره. سلام علیکم. بله.
بله 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 این تو روایت داره، रवायत में तो नहीं है ये। اتفاقا روایت داره. جواهر هم हजरत ने نقل उम्र کرده. मुफरदा किया, ببینید हज तो که किया ही नहीं, حضرت عمره उम्र مفرده तमत्तो भी नहीं کردن، किया। حج نکردن، عمره ये تمتع बाज نکردن. शेर में आया है, نه रवायत این नहीं है ये। حرف بعضیاست، تو شعر اومده، نه اینکه روایته. تاریخ اما روایت نی، روایت نی. نه 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 ولی درست نیست. जवाहिर में देखिए, इसको बहुत तफसील से नकल ببینید किया है साहिब جواهر जवाहिर هم में। نقل کرده مفصل این مطلب رو. بله 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 मोमिन अलैहिस्सलाम ने नहज बलागा में امیرالمومنین صلوات الله कुरान में علیه आम भी है, ख़ास भी है, فرمودن قرآن मुतलक عام भी داره है, خاص मुक़य्यद भी है, داره، مطلق داره، मुजमल भी है, मुबय्यन भी है। مبین داره، مجمل داره. و همه آیات और ये قرآن तमाम داره. आयत के लिए है। یعنی وقتی که آیه قرآن कुरान فرمود अल-फज्र जैसे कुरान ने कहा, قرآن الفجر یعنی نماز صبح. और कुरान اگه सुबह, کسی به सुबरात اسم नमाज فجر सुबह है। فکر अब کنه، एक कुल अल्लाह اول पढ़ ले, فجر که میشه न نه रुकू قل करे هو न الله सजदा करे। بخونه، نه نماز कुरान بخونه، का نه जाहिर तो رکوع यही है, بره، نه लेकिन سجود नहीं, بره. چرا میگیم درست نیست؟ چون क्योंकि آیات दूसरे हिस्से ने دیگه आकर तफसील दी معنا है कि کرده. रुकू करे, میگه رکوع सजदा داشته करे, باشه، तकबीर نماز कहे। باید سجود داشته यहाँ भी باشه، ऐसे باید تکبیر داشته باشه. اینجام همینطوره. من جاء بالحسنه فله خیر منها. این آیه دیگه उसी قرآن داره انما. انما یعنی چی؟ خلاص. چرا؟ همین. آها. और ये एक आयत तो है احسنه नहीं, اومد दूसरी आयतें خاص भी हैं। وقتی که وقت این یه دونه हबतत آیه نیست، अमालुहुम, آیات دیگه हफ्त هم की هست. अमाल, हफ्त حبطت अमाल की कितनी आयतें? اعمالهم. چند تا آیه حبط داره؟ सयाहत तो मतलब नहीं اعمالهم है, یعنی نه اینکه बुराइयां तो नहीं سیئات हफ्त होंगी, سیئات که حبط معنا अच्छे نداره. अमाल हफ्त हो یعنی जाएंगे, चाहे حسناتش के باید लिए अमल حبط हो بشه، जाएंगे। یعنی نابود میشه. خلاصه با آیات तमाम دیگه चीज़ों باید को जमा جمع करना کرد. ज़रूरी है। شروطش، اجزایش، موانعش، नतीजतन قواطعش. अहले من फ़न की حیث ज़रूरत है जो المنطق اهل आके خبره میخواد इसको بالنتیجه. समझ सके और समझा सके। او روایت داره، उसमें तो रवायत है, روایت बाकायदा داره، रवायत है। روایت، هر دوش روایت داره. ببینید هر हत्ता دوش روایت داره.
غیر شیعہ نے بھی روایت نقل کی ہے. یہ غیر خاص غیر شیعہ روایتاش رو ذکر کردم. مضمون روایت یہ کہ حسنہ سے مراد ولایت امیر المومنین اور سیاح سے مراد امیر المومنین سے دشمنی ہے. دشمنی امیر المومنین. بله بله. بله روایت داره این. بله منکم. بله منکم داره. این همون بالکل اسی طرح منکم بالکل یہاں پر فی علیین کی طرح شان نزول ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے، تنزیل قرآن کا حصہ جو میں نے پہلے ہی بیان کیا ہے. اس کو تنزیل قرآن ہے کہ عرض کردم کہ حضرت علی نے تمام ان چیزوں کو لکھا اور سب کو لکھ کے لے کے آئے تھے، ان لوگوں نے قبول نہیں کیا. و اونا قبول نکردن. وقت این فی علیین در اونجا اور جس یا ایها الرسول بلغ ما وہاں انزل پر الیک فی من علیین ربک فی علیین مثل این منکم اینجاست. وہاں جیسے فی علیین ہے ویسے ہی یہاں ہے، تنزیل ہے مثل فی علیین خود که قرآن اونجا نہیں داره. ہے، کیونکہ قرآن نه ہے خود اور قرآن، تنزیل ہے اور قرآن است و تحویل ہے. تنزیل است و تفسیر است و تعویل. سلام علیکم و رحمت الله. هذا ضامن جتنا بھی یہ ضامن ہے جو اس حساب سے واحد سارق. هذا ضامن لازم يعطيه جس طرح سے بھی جس طرح سے بھی ادا کرے یہ ضامن ہے. بدون ان يقول انا كنت سارق. اما اذا اشخاص ما يعرفهم ويدري انه سارق منهم اللي ما يقدر يوصل لهم هذا لازم. اور اگر اس کو نہیں معلوم ہو کہ کس کا ہے اور کیسا ہے تو پھر فقیہ جامع شرائط کو دے، اور یا جس کو فقیہ جامع شرائط حکم کرے اس کو دے. علیکم السلام. اگر احکام شریعہ کی مخالفت نہ کر رہا ہو کوئی حرج نہیں. اگر کوئی چیز حکم شرعی کا کو مخالفت کر رہے تو وہ جائز نہیں ہوگی. خود بس اصل وظیفے میں کوئی اشکال نہیں، مگر یہ کہ وہ اس اصل اسلام یا اصل حرمت سے ٹکرا نہ رہی ہو. نعم. لحظة لحظة بالي. نعم. میں نے اس کو کئی دفعہ نقل کیا کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ تبری کے سلسلے میں، برات کے سلسلے موارد مختلف ہیں، کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی حرام ہوتی ہے، کبھی مکروہ ہوتی ہے، کبھی مستحب، کبھی مباح ہے. موارد مختلف ہیں. الموارد تختلف. نعم. اي اي ليش؟ الله والملائكة خمن
في الأديان السابقة كانوا مذكورين معروفين. يعبدون أصنام، مو كلهم، الأغلبية يعني الحكومة كانت تعبد أصنام، أفراد الحكومة وجماعة منهم. تو وہ لوگ جو قرآن میں جن کا ذکر ہے وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، بس وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے یا وسیلہ سمجھتے تھے. قرآن میں بھی آیت ہے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں خدا سے نزدیک کرے. وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن مشرک ہیں، یا اصنام کو شریک مانتے تھے یا طریقہ مانتے تھے. لا، هذا النقل من زليخة. یہ زلیخا سے نقل کیا ہے قرآن. نقل القرآن من زليخة. اي افتهمت هذول من كلمات الأنبياء السابقين والكتب السماوية السابقة، وبعض الأشياء كانت واصلة لهم. روایت میں کہ ان ملائک کو سلام کرتا ہے انسان جو وہ لکھ رہے ہیں. یکی از روایاتش هم اون ملائکه که مینویسن اینما. بله، ملائکہ روایت میں ہے ملائکه تو روایت داره کہ اس شانے پہ 2 ملک ہیں، روی 2 تا شونه ها 2 تا ملک هست. تو روایت داره 2 تا ملک اور هم 2 شدقین، ملک جو ہے وہ چہرے کے پاس ہیں، زبان کے پاس، جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ سب لکھتے ہیں. مینویسن. اونایی که رو 2 طرف شونه ها هستن فقط گفتارها رو نمی نویسن، کردارها رو هم می نویسن. دست وہ جو یتیم رفته می نویسن، شانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ملک ہیں، وہ ہر چیز کو لکھتے ہیں. با دستش ظلم کرده، با وہ پاش 2 ملک اور ہیں جو زبان سے وقت این 2 تا ملک دیگه لب کے دونوں طرف ہیں صدقین این 2 طرف لب هستن کہ وہ ان جو بھی جملے اس کے منہ سے نکلتے ہیں اچھے برے سب کو لکھتا ہے. چی؟ سمت راست چپ نه، که واقعا روایت داره ائمه علیهم السلام فرمودن روایت میں ہے کہ سامنے کی طرف چہرہ کر کے ہی تینوں تکبیریں کریں. و روایت داره که خود حضرت صادق علیه السلام رو دید در آخر نماز 3 تا تکبیر دست اور حضرت چہرے کو نہیں ادھر ادھر کرتے تھے اپنے. این طرف اون طرف نکردن. بله بله چطور؟ بله روایت میں کہ خدا کی طرف سے کہ از جانب خدای عز و جل کچھ اوراق نازل ہوئے جو معصوم کو احکام، یعنی کیا کرنا ہے معصوم کو. امام حسن نے جو کچھ انجام دیا وہ اس ورقے میں تھا جو خدا کی طرف سے تھا کہ آپ کو یہ کرنا ہے. امام حسین نے جو کچھ انجام دیا ورقے میں موجود تھا کہ یہ کرنا ہے. اور تمام ائمہ کے لیے دستورات موجود تھے خدا کی طرف سے. اس کے لیے خاص اس نام ہے، لوح بھی کہا گیا. لوح کے علاوہ بھی ایک کلمہ ہے جو اس کے لیے استعمال ہوا کہ جو ائمہ کے لیے خداوند عالم نے نازل کیا کہ وہ اس لحاظ سے عمل کرے گی، اور ائمہ نے اسی کی طرح سے عمل کیا. ہر عمل ہر امام سے مخصوص تھا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ائمہ معصوم ہیں، اسوا ہیں، اور ان کا ہر عمل حجت ہے. قرآن نے بھی کہا کہ رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے.
نحو کی کتابوں میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. اس کو دلالت مطابقیہ کہتے ہیں، یا دلالت تضمنی کہتے ہیں، یا دلالت التزامی کہتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا فک و رقبہ، یعنی گردن آزاد کرو. معنی اس کے کیا ہے؟ یعنی ایک بندے کو آزاد کرو. گردن ایک انسان کے جسم کا حصہ ہے، لیکن ہم کہتے گردن ہے، مراد پورا انسان آزاد کرنا ہے، ہر چیز. تو جسم کے ایک حصے کا نام لیتے ہیں، کل کا ارادہ کرتے ہیں. قرآن الفجر سے مراد، کیونکہ بالآخر قرآن پڑھتا ہے انسان فجر میں، نماز میں. کوئی نماز نہیں مگر فاتحہ کتاب کے بنا. قرآن جز ہے نماز کا، جز کو بیان کیا ہے. اور ہم کیسے پہنچیں گے؟ دوسری روایات کے ذریعے سے، آیت کے ذریعے سے، روایات سے. اور تمام دلیلیں صحیح ہیں، یہ تمام دلالتیں صحیح. جیسے فک و رقبہ، فک کو یعنی آزاد کرے، گردن کو آزاد کرے. گردن کو آزاد کرنے کیا مطلب ہے؟ جز ہے اس بندے کی، کل کا ارادہ ہے، اور جز کا لفظ استعمال ہوا ہے. مثل اینکه یک کسی صورتش از یه سوراخی در آورده، شما دیدیتش، میشناسیتش، اسمش زیده. جیسے کوئی انسان چہرہ کے صرف چہرے کو آپ دیکھیں اور آپ کہیں کہ میں نے مثلا زید کو دیکھا، آپ نے زید کو تو نہیں دیکھا، صرف اس کے چہرے کو دیکھا، لیکن آپ ایک حصے کو دیکھ کے پورے پر حکم جاری کرتے ہیں. لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه، لا مجوز بلا شك مغصوب. بل ها اذا ما يقبل، اذا مجبور لا هذا مو صحيح. اگر قانون حکم شرعی کے خلاف ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اذا خالف الحكم الشرعي وہ انسان جس چیز کو حکم شرعی کے خلاف اگر کوئی عمل کرے تو وہ جائز نہیں ہوا کسی کے لیے. ان کا ہے ان الحکم الی اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں حکم دینے، اللہ حکم دے گا. حتی نبی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حکم اگر بیان کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بیان کرتے ہیں. جو جبرائیل لے کر آئے اللہ کی طرف سے. بیان نہیں ہوا ہے. سید الشہداء کے 10 سال نقل نہیں ہوئے، بیان نہیں ہوئے. امام حسن کے بعد سے لے کر اپنے مدینے سے نکلنے تک ہم تک پہنچا نہیں ہے. بہت کم آیا ہے جو کچھ آیا ہے. حکم اپنے موضوع کا تابع ہوتا ہے، کبھی موضوع کچھ ہے، کبھی موضوع. فقیہ آ کر، اس اہل فن آ کر اس کو بیان کر سکتا ہے، اس فن کا ماہر آ کے بیان کر سکتا ہے کہ وہ 10 سال جو 9 سال اور کچھ مہینے جو حضرت سید الشہداء نے امامت کی، اور وہ 6 مہینے آخر اس پہ کس طرح سے ہمارے لیے اسوہ ہے اور ہمارے لیے کیا حکم ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.
واسين على مصطفى موفقين بعد مصطفى سلام سيدي حاج جواد قاري ما شاء الله الله يرحمه